الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا صدق رسوله النبي الكريم۔ آج کی اس مجلس کے صاحب اعزاز مالیگاؤں ہی نہیں پورے ملک کی محترم شخصیت قاضی شریعت عبدالاحد اظہری صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا عبدالباری صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ، حضرت مولانا سراج احمد قاسمی صاحب شیخ الحدیث مدرسہ بیت العلوم، دیگر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج اس وقت ہم لوگ شریعت اسلامیہ کی ایک خاص تعلیم اور مذہب اسلام کا ایک خاص پہلو واضح کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کی ہے جس میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور جس شخص نے ہمارے بڑوں کی توقیر، احترام، عزت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ پاک کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے یہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور پھر حالات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 10 سال مدینہ منورہ میں آپ نے گزارے اور دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے آپ کی حیات مبارکہ کے آخری سال میں جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو خاص حج کے موقع پر مینا کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے 3 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو دین کے مکمل ہونے کی خبر دی، خوشخبری دی، اور دوسرے اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اس دنیا میں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دی، اور تیسری اس بات کی خبر دی کہ میں نے تمہارے لیے اپنا پسندیدہ دین اسلام تمہاری طرف تمہارے پاس رہے اور تم اس پر زندگی گزارو، میں اس پر راضی ہوں۔ علماء نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ دین کی ابتدا حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی اور دن گزرتے رہے، اللہ پاک کی طرف سے احکامات کا نزول ہوتا رہا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے رہے اور ایک کے بعد ایک یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ ہمارے آقا
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے دین کی ابتدا ہوئی تھی اور وقتاً فوقتاً ہر نبی کے زمانے میں احکامات آتے رہے. کچھ احکامات منسوخ کیے جاتے رہے, کچھ احکامات تبدیل کیے جاتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے گزرتا ہوا یہ دین ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور دین کی تکمیل کر دی گئی. اور دین کی تکمیل بھی آپ کی زندگی کے, آپ کی حیات مبارکہ کے آخری سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی گئی تھی کہ اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے اور دنیا میں آنے کا اور آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے. اب آپ آخرت کی طرف رجوع ہو جائیں اور اب دنیا سے جانے کی تیاری کریں. سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے نزول سے اس بات کی خبر دے دی گئی کہ اب آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے. اب آپ کو دنیا سے اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہو کر کے آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ اگر دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے اور ہمارے پاس آنا چاہے تو ہمارے پاس آ جائے. اس بندے نے اللہ کے پاس جانا اختیار کر لیا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے رونے لگے. دیگر صحابہ کرام بھی اس مجلس میں تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روتا ہوا دیکھ کر کے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں, اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کا واقعہ بتا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر رو رہے ہیں. یعنی حضرت ابو بکر کے رونے پر ان لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ کیوں رو رہے ہیں. وقت گزرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. تب صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کی بات اگر کسی نے سمجھی تھی تو ہم میں سے وہ ابو بکر تھے جنہوں نے حضور کی بات سمجھی تھی, حضور کا منشا سمجھا تھا اور ان پر رقت طاری ہو گئی تھی, وہ رونے لگے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا احساس کر لیا تھا کہ اب میرے جانے کا وقت آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ حج میں تشریف لے گئے, جو آپ نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا تھا اور وہی پہلا ہجرت کے بعد کا اور آخری حج تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں لوگوں سے گفتگو فرمائی تھی, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ہمیں رخصت کر رہے ہیں یا آپ رخصت ہونا چاہتے ہیں. اس طرح کی گفتگو تھی. یہی وجہ ہے کہ تمام مورخین نے اور صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک کے تمام وہ لوگ جو سیرت نبوی کو سمجھتے ہیں اور ذکر بیان کرتے ہیں, حضور کے اس حج کو حجۃ الوداع کا نام دیتے ہیں کہ حضور نے حج فرمایا اور حج اس طرح فرمایا جیسے لوگوں کو رخصت فرما رہے یا لوگوں سے رخصت ہو رہے ہیں. اسی حج کے موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا.
اور ایسا کامل و مکمل دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے، جس کے بارے میں شریعت ہماری رہنمائی نہ کرتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے کہ ملک شام تشریف لے گئے تھے اور آپ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا گئے تو وہاں دیکھا کہ بیت الخلا میں بیٹھنے کی جو جگہ تھی وہ قبلہ رخ تھی، تو وہ واپس ہو گئے۔ اس میں بیٹھ کر کے انہوں نے قضائے حاجت نہیں کی۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ کیوں واپس ہو گئے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے ہم پیشاب یا پاخانہ کریں۔ اس بات کی وضاحت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس طرح کے جملے صحابہ کرام نے لوگوں کے سامنے ذکر کیا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا تمہارے نبی تمہیں پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، ہمارے نبی ہمیں پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے۔ یہ ہے دین کی تکمیل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا اور ملک پر ملک فتح ہوتے جا رہے تھے۔ جب یہ ملک شام پہنچے تو ملک شام فتح ہونے کے بعد وہاں کے جو رؤسا تھے، وہاں کے جو بڑے لوگ تھے، ان لوگوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانے کا موقع تھا۔ مسلمانوں کے امیر نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا اور دسترخوان پر جو دانے گر گئے تھے اسے اٹھا کر کے انہوں نے تناول کیا اور انگلیوں میں کھانے کے جو اثرات تھے، شوربہ لگا ہوا تھا یا کچھ کھانے کی چیز لگی ہوئی تھی، تو انگلیوں کو انہوں نے چاٹا۔ جب انگلیوں کو انہوں نے چاٹا تو اس موقع پر جو دسترخوان پر آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، ان میں سے بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ امیر اے ہمارے امیر، یہ چیز یہاں معیوب سمجھی جاتی۔ ملک شام میں کھانے کے بعد دسترخوان سے کچھ گرا ہوا اٹھا کر کے کھانا اور اپنی انگلیوں میں اگر کھانوں کے ریزے لگے ہوئے ہیں تو اسے چاٹنا ملک شام میں برا سمجھا جاتا ہے، یہ عیب کی بات مانی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کے امیر نے یہ بات کہی تھی، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں اپنے محبوب، اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمق اور بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ان دو واقعات سے مجھے جو بات سمجھانی ہے کہ وہ یہ کہ ہمارا یہ دین ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، لباس پہننے کا طریقہ بتایا اور پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ یعنی ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اور جن حالات سے ہم گزرتے ہیں، ان حالات میں بھی اس دین نے ہماری مکمل رہنمائی کی۔ دنیا میں آپ کو کوئی دین ایسا نہیں ملے گا، کوئی دین ایسا نہیں ملے گا، چاہے وہ آسمانی ہی دین کیوں نہ ہو۔ یہودیوں کے پاس آسمانی دین تھا، توریت آسمانی کتاب تھی۔ نصارہ اور عیسائیوں کے پاس انجیل آسمانی کتاب، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور آسمانی کتاب دی گئی۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، کسی بھی مذہب کے اندر ان کے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے۔
یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے اور یہ ہماری شریعت کا کمال ہے کہ جس چیز کو دنیا معیوب سمجھتی ہے اور جس چیز کا تذکرہ کرنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے، ہماری شریعت، ہمارے دین اسلام نے ان تمام موقعوں پر ہماری رہنمائی کی۔ زندگی کا کوئی پہلو اور زندگی میں پیش آنے والی کسی بھی حالت میں ہم ہکا بکا کھڑے رہیں اور ہم حیران و پریشان ہوں کہ اب میں کیا کروں، میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے لیے میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ ہم اندھیرے میں نہیں ہیں بلکہ روز روشن کی طرح دن کے اجالے میں ہم کھڑے ہیں اور ہمارے پاس شاہراہ مستقیم ہے۔ ہر عمل کے لیے شریعت کی رہنمائی موجود ہے۔ ایسا کامل و مکمل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ماضی میں جن امتوں کو اللہ پاک نے دین عطا کیا تھا وہ نامکمل تھا، لیکن اس پر عمل کر لینا ان کی نجات کے لیے کافی تھا۔ جتنے احکامات اللہ پاک نے عطا کیے تھے ان احکامات پر عمل کر لینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی نجات کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے اتنے احکامات کافی تھے۔ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو دین مکمل کر کے عطا کیا اور اس کی تکمیل کی خوشخبری اللہ پاک نے ہمیں عطا کی۔ ایسا کامل و مکمل دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور پھر آیت کریمہ میں دوسرا جملہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ میں نے اسی جگہ پر کسی اصلاح معاشرہ کے جلسے میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کی ساری چیزیں زمین میں امانت کے طور پر رکھ دی۔ ہماری جتنی ضرورتیں ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو، پینے کی ہو، لباس کی ہو، مکان کی ہو، سواری کی ہو، سب کچھ اللہ پاک نے زمین میں رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر قیامت تک آنے والے انسانوں کی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیہوں ہے، چاول ہے، دالیں ہیں اور دیگر جو غلات ہیں اللہ نے زمین میں امانت کے طور پر رکھ دیا ہے اور زمین کو امین بنایا ہے۔ اور اسے اس بات کا حکم ہے کہ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت پر زمین اتنا گیہوں اپنے سینے میں سے نکال کر کے انسانوں کو دے دے، اتنا چاول اپنے سینے سے نکال کر کے لوگوں کو دے دے۔ یہی حال تمام غلات کا ہے، پھل کہو، پھول کہو، اور پھر ہمارے جسم پر جو لباس ہے چاہے کسی بھی قسم کا ہو، چاہے ہم اسے کوئی بھی نام دیتے ہوں، وہ زمین سے ہی ملنے والی چیزوں سے بنتا ہے۔ ہم مکان بناتے ہیں تو اینٹ ہمیں زمین سے ملتی ہے، پتھر ہمیں زمین سے ملتا ہے، سیمنٹ ہمیں زمین سے ملتی ہے، لوہا ہمیں زمین سے ملتا ہے۔ ہماری ساری ضرورت زمینوں سے وابستہ ہے اور زمین کو اللہ نے امین بنایا ہے، وہ بوقت ضرورت اللہ کے حکم پر وہ چیزیں انسانوں کو دیتی رہتی۔ ساری ضرورتیں اللہ نے زمین میں ہمارے لیے رکھ دی ہے اور اسے امین بنایا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب دنیا قیامت کے قریب ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ اللہ نے جو کچھ زمین میں رکھا ہے زمین اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ نکال کر کے باہر کر دے گی۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ گیہوں کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک آدمی اٹھا نہیں سکے گا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کے نیچے میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ لیں گے۔ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونے کے پہاڑ زمین سے نکلیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صدقہ لے کر کے نکلے گا کسی غریب کو تلاش کرنے کے لیے اور کسی مستحق کو دینے کے لیے، وہ صدقہ لے کے نکلے گا، صبح سے شام تک گھومے گا
اور لوگوں سے کہے گا جن کو مستحق سمجھتا تھا ان کے پاس جا کر کے دینا چاہے گا تو وہ مستحق یہ کہے گا کہ اگر تم صبح لے آتے تو میں لے لیتا، اب مجھے حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہو تو میرے پاس سے لے کر کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ غریبی کا خاتمہ فرما دیں گے، اور یہ قرب قیامت پہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ آج اس زمانے میں غریب آدمی جیسے کپڑے پہنتا ہے ماضی میں بادشاہوں کو بھی میسر نہیں۔ آپ اگر کبھی سفر کرو، آگرہ ہے، دلی ہے، حیدرآباد ہے، اور ایسے مقامات جہاں لکھنؤ ہے، میوزیم وغیرہ ہے، وہاں جا کر کے بادشاہوں کا کپڑا اور ان کی ملکاؤں کا کپڑا دیکھو گے تو آپ کو دیکھ کر کے حیرت ہوگی کہ بادشاہ لوگ یہ پہنتے تھے، ان کی رانیاں یہ پہنتی تھی، یعنی جس کو ہم گدڑی کہتے ہیں، کئی کپڑے ملا کر کے سی لینا، ٹانکے لگا کر کے کئی پرت کپڑوں کی بنا لینا، یہ ملکہ کا کپڑا ہوا کرتا تھا۔ آج تو گدڑی فقیر بھی نہیں پہنتا نا، اور اب تو دھیرے دھیرے گدڑی کا استعمال بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اس کو بستر بھی نہیں بناتے۔ ایسی ایسی نعمتیں بستر کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں دے دی ہے کہ ہمیں اب گدڑی کی بھی حاجت نہیں رہی، وہ ماضی کی بات ہوگی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ ماضی میں یہ بجلی نہیں تھی، لائٹ نہیں جلتا تھا، بادشاہوں کے محلات میں بھی چراغ ہی جلتے تھے، فرق صرف اتنا ہوتا تھا کہ غریب کے چراغ میں کڑوا تیل ہوتا تھا اور بادشاہ کے چراغ میں اصلی گھی ہوتا تھا۔ بس چراغ دونوں گھر میں جلتا تھا، غریب کی جھوپڑی میں بھی اور بادشاہ کے محل میں بھی۔ بجلی نہیں تھی، ہر آنے والا دن نئی نئی نعمتیں لے کر کے آ رہا ہے۔ آگے کیسی کیسی نعمتیں آئیں گی ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج اگر ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا تو تذکرہ کرنے والے کے بارے میں لوگ کہیں گے اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔ جیسے آج سے 100 سال پہلے اگر یہ کہا جاتا کہ ایک ہوائی جہاز ہوگا جس پر 200-400 لوگ بیٹھیں گے، ان کا سامان بھی ہوگا، وہ جہاز ان کو لے کر کے زمین سے اڑے گا اور آسمان پر ہزاروں فٹ کی بلندی پر چلا جائے گا، اور اس کی رفتار اتنی ہوگی کہ دن کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گا، منٹوں میں طے کرے گا، تو لوگ اشارہ کرتے ایک دوسرے کی طرف لپیٹو۔ لیکن آج ہے ایسا، اور آج کے زمانے میں آگے 100 سال کے بعد جو آنے والا ہے، اگر آج اس کا تذکرہ کوئی کرے گا تو لوگ اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ یہ پوری کھولنا چالو کیا ہے۔ لیکن ایسا ہوگا، اللہ پاک کا ارشاد ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ 1994 میں نے ہندوستان کے باہر فلسطین میں موبائل دیکھا تھا، اور اس وقت ہندوستان بھر میں موبائل نہیں تھا۔ میں دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ یہ کیسا فون ہے، نہ اس میں تار ہے نہ کچھ ہے، اور اتنا چھوٹا سا، اور آواز اتنی صاف، ہندوستان سے بات ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے آمنے سامنے بات کر رہے ہیں۔ موبائل دیکھ کر کے میں حیران ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان میں موبائل آیا۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ موبائل کی ایجاد ہوئی اور 23 سال کے بعد ہندوستان میں موبائل آیا، یعنی موبائل بن چکا تھا، ہندوستان میں نہیں تھا۔ اپنے بننے کے اور اپنی ایجاد کے 23ویں سال میں ہندوستان میں موبائل آیا۔ تو ایسی اور نہ جانے کتنی نعمتیں آنے والی۔ اگر آج سے 25 سال پہلے کسی کو یہ کہا جاتا کہ ایک فون ہوگا اور وہ ایسا ہوگا کہ اس میں آواز تو آواز
اسی کے ساتھ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے شخص کو تم دیکھنا چاہو تو اسے دیکھ بھی سکو گے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار سڑک گیا. بولے گرمی تو آئی نہیں ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. اور ہر آنے والا دن نئی نئی نعمتیں لے کر کے آ رہا ہے. اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. اور زمین میں اللہ نے جتنی چیزیں امانت کے طور پر رکھی ہیں یہ زمین اسے اگلتی جائے گی. اور قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ سونے کے پہاڑ دریاؤں میں نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور تیسرا جملہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا. اللہ نے وہ دین ہمیں عطا کیا. اس تمہید کے ساتھ آج کی اس مجلس کے بارے میں جو بات مجھے کہنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب شریعت ہیں. دین اسلام کی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے اور مکمل دین ہمیں عطا کیا ہے. اس دین میں بڑوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے یہ تعلیم بھی موجود. حضور نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، ان کی توقیر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج اس مجلس میں قاضی شریعت حضرت مولانا عبدالاحد صاحب اظہری دامت برکاتہم کے اعزاز کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی اور اس مجلس میں اس خوشگوار فریضے کو ہم لوگوں نے ادا کیا. کہتے ہیں کہ اصل بدلہ اور اصل اجر تو اللہ پاک دیں گے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قاضی صاحب کی خدمت، کسی نے کہا ہے نا کہ یہ دن دو دن کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے. 50 سال آج بھی سماج اور معاشرے میں مسجد کی امامت کرنا، اذان کے فرائض انجام دینا، مکتب میں بچوں کو قرآن پاک کی بنیادی تعلیم دینا، مدرسوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم دینا لوگوں کے نزدیک بہت ہلکا تھا. آج بھی سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلاتے، عالم بنانا، حافظ بنانا پسند نہیں کرتے. وہ ایسا کہتے بولے یہ علم فلم سے کیا ہوگا، پڑھ لے گا تو امامت کرے گا یا مکتب میں بچوں کو پڑھائے گا یا مدرسے میں پڑھائے گا یا اذان دے گا، کیا ملے گا اس کو، کیا ملے گا؟ اس لیے کہ مسجدوں سے ائمہ کو جو دیا جاتا ہے، مشاہرہ کا ہو، تنخواہ کا ہو، مکتب میں مدرسوں میں جو اساتذہ کو تنخواہ دی جاتی ہے وہ بہت معمولی ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ ائمہ کی، علماء کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور وہ سفید پوش ہوتے، بے داغ سفید کپڑا پہننے والے لوگ. بعض اماموں کے بارے میں، علماء کے بارے میں تو لوگ فکرے بھی کستے ہیں، بولے جب دیکھو جب یہ دلہی بنے رہا ہے. یہ علماء کی قناعت ہے، ان کی بے نیازی ہے اور جو انہیں ملتا ہے اس میں اللہ پاک کی طرف سے برکت ہے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور وہ اس پہ قانے رہتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ مدارس کے سفرا جو آتے ہیں، مدارس مساجد کی تعمیرات کے لیے جو سفرا آتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں مانگتے. کبھی آپ نے ان کو زندگی میں اپنے لیے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اللہ کے دین کے لیے مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، مساجد کی تعمیر کے لیے مانگنے کے لیے نکلتے، اپنے لیے کبھی سوال نہیں کرتے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں سفرا کو بعض لوگ جھڑک دیتے، بعض لوگ برا بھلا کہتے ہیں اور بعض لوگ انہیں بہت پریشان کرتے. صبح آئے تو بولے دوپہر میں آنا، دوپہر میں آئے تو بولے تم کو سمجھتا نہیں ہے، یہ آرام کرنے کا ٹائم ہے، شام کو آنا.
شام کو آئے تو بولے تم کو سمجھتا نہیں ہے یہ ابھی کام دھندے کا ٹائم ہے، کبھی بھی چلے آتے. انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک. یہ جو لوگ آتے ہیں ائمہ اور علماء مدارس اور مساجد کے لیے، یہ اپنے لیے ماننے کے لیے نہیں آتے، یہ تو اللہ کے دین کے لیے یہ ذلت اٹھاتے ہیں کہ مانگنے کے لیے آپ کے پاس آتے. آپ ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آ گئے لینے کے لیے، ورنہ حکم شریعت تو یہ تھا کہ ہمیں جا کر کے دینا تھا، پہنچا کر کے دینا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنانا، عالم بنانا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اس سے دنیا بنتی نظر نہیں آتی. جن کو دنیا کی طلب ہوتی ہے، جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو عصری تعلیم دلاتے، انہیں ڈاکٹر بنانا پسند کرتے ہیں، انہیں انجینئر بنانا پسند کرتے ہیں، انہیں پروفیسر اور ٹیچر بنانا پسند کرتے ہیں، گریجویشن کروانا پسند کرتے ہیں، عالم حافظ بنانا پسند نہیں کرتے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی آخرت کے پیش نظر اپنے بچوں کو عالم حافظ دیندار بنانا پسند کرتے ہیں کہ دنیا تو اللہ نصیب سے دیتے، جس کے نصیب میں جو ہے وہ ملے گا. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا نصیب نہیں بناتا. اگر ماں باپ کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنے بچوں کا نصیب بنائے تو کسی کا بچہ غریب نہیں ہوتا، کسی کا بچہ کالے رنگ کا نہیں ہوتا، کسی کا بچہ کمزور نہیں ہوتا، کسی کا بچہ معذور نہیں ہوتا. سب کے بچے ایک سے خوبصورت ہوتے، بڑے بڑے مالدار ہوتے، نہ معلوم کیسی کیسی خوبیوں کے مالک ہوتے. لیکن ماں باپ کے ہاتھ میں نصیب بنانا نہیں ہے، نصیب تو اللہ بناتا ہے، نصیب اللہ بناتا ہے، ماں باپ نہیں بناتے. ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد خوشحال رہے، اس کی اولاد خوشگوار زندگی گزارے، اس کی اولاد سماج اور معاشرے میں باعزت مقام پائے. لیکن یہ ان کی چاہت ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں اولاد کا نصیب نہیں ہوتا، نصیب اللہ پاک بناتے. اپنی آخرت بنانے کے لیے آج بھی سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا پسند کرتے ہیں، اپنے بچوں کو عالم بنانا پسند کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دیندار بنانا پسند کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نصیب ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کا نصیب بچوں کے ساتھ، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کریں. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ماں باپ کا اولاد پر حق ہے، اسی طرح اولاد کا ماں باپ پر بھی حق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق کو یہ بات بہت بری لگی کہ ایسا بیٹا جو ماں باپ کا حق ادا نہ کرے، ایسے زمانے میں ہماری موجودگی میں ہے. وہ بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے اپنی ناراضگی کا خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتے. اس بیٹے نے سر جھکا کر کے امیر المومنین کی بات سنی، اور جب امیر المومنین کی بات مکمل ہو گئی، وہ خاموش ہو گئے، تو پھر اس نے سر اٹھا کر کے ادب کے ساتھ یہ بات پوچھی کہ امیر المومنین، جس طرح ماں باپ کا اولاد پر حق ہے، کیا اولاد کا بھی ماں باپ پر کوئی حق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں ہے. کہا کہ امیر المومنین مجھے بتائیں کہ اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے سیدھے کان میں اذان کے کلمات، بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے جائے، اس کی تحریک کی جائے. یہ پہلا حق ہے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ پھر اس کا اچھا نام رکھا جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے.
یہ 3 حق ہیں اولاد کے ماں باپ پر۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تو اس کے بعد اس بچے نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، میں باندی کے پیٹ سے پیدا ہوا اور میرے باپ نے میرا نام جوعیل رکھا ہے۔ لغت کی کتابوں میں آتا ہے پاخانے میں جو کیڑا چلتا ہے جس کو ہم ڈھولا کہتے ہیں اس کو جوعیل کہا جاتا ہے۔ کہا میرے باپ نے میرا نام جوعیل رکھا ہے اور میری تعلیم و تربیت کا کوئی نظم نہیں کیا، کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے باپ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تو نے پہلے اولاد کا حق ضائع کیا ہے، اب اولاد تیرا حق ضائع کر رہی۔ اگر تو اپنی اولاد کا حق ادا کیا ہوتا، اس کا حق ادا کیا ہوتا، اس کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کیا ہوتا، اسے معلوم ہوتا کہ باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، تو وہ تیری عزت، تیرا احترام کرتا اور تیرے حقوق ادا کرتا۔ تو نے پہلے اس کا حق ضائع کیا ہے، اب وہ بعد میں تیرا حق ضائع کر رہا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا، امام صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس آتے، بولے نام بتاؤ، ایسا نام ایک دم نیا، ایک دم نیا۔ اب ظاہر بات ہے ایک دم نیا کہاں سے لائیں گے؟ نیا پورے کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میرا یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا سنجاب، دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا سرخاب۔ بولے اب تیسرا پیدا ہوا، یہی وزن پہ کوئی نام تم بتاؤ، اور نوا بولا پنجاب رکھ دے۔ بولے کوئی نام ہے؟ ارے بولو ہندوستان میں ایک ریاست کا نام ہے، تم کیسی بات کر رہے؟ بولا تم پنجاب کو بول رہی ہے کوئی نام ہے؟ ارے سنجاب اور سرخاب کوئی نام ہے؟ تو رکھ دیا ہے تو تم پنجاب بھی تیسرے کا نام رکھ۔ ایک آیا بولے میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایک دم نوا نام، مانے گاؤں میں کوئی کا نہیں ہوئی تھی، بولو پاختہ رکھ۔ بولے وہ تو چڑیے کا نام، بولے نام ہی ہے نا۔ اب ظاہر بات ہے نیا نام آدمی ڈھونڈنے جائے گا تو ایسے ہی رہے گا۔ جتنے اچھے نام تھے ماضی میں ہمارے بڑے رکھ کر جا چکے، اس لیے ہماری تہذیب یہ ہے کہ نام رکھنا ہو تو ایسا نام رکھنا چاہیے جو نیک لوگوں کا نام رہا، اللہ کے نیک بندوں کا نام رہا، اور جس کا معنی و مفہوم بھی اچھا۔ اب بعض لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں رمسا، نام رکھ دیا، آ کر کے مجھ سے معنی پوچھے، میں نے کہا جان دے اب رکھ دیا ہے تو رہنے دے۔ بولے نہیں تم بتاؤ تو، مونو بتا دو، بولے ہاں، مونو چپڑی۔ آنکھ خراب ہو جائے، آنکھ آ جائے، صبح سو کر کے اٹھے آنکھ کیچڑ سے بھری رہے اور چپکی رہے، اس کو کہتے رمسا۔ لیکن نئے کے چکر میں لوگ کچھ بھی نام رکھتے، آج بھی لوگ ہیں اپنی اولاد کا کچھ بھی نام رکھتے تھے، اور اسی طرح اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس عصری تعلیم دلا دیں، اسکول کی تعلیم دلا دیں، بس اپنا کام ہو گیا، اچھا کھانا کھلا دیں، اچھا کپڑا پہنا دیں، اچھا کاروبار ان کے لیے کھڑا کر کے دے دیں، بس اپنا کام ہو گیا۔ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اپنی اولاد کو آپ دین کی تعلیم دو اور اس کی ایسی تربیت کرو کہ وہ سماج اور معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور سماج میں چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے با اخلاق شخص ہو۔ آپ اس کی ایسی تربیت کرو، جھوٹ نہ بولتا ہو، چوری نہ کرتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، چغل خوری نہ کرتا ہو، غلط کاموں میں مبتلا نہ ہو، آپ اس کی ایسی تربیت کریں۔ آج تو حالات یہ ہیں
کہ جو بچے اسکولوں میں پڑھ کر کے عصری تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں ان کو دین کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ایک شخص کا انتقال ہوا بڑی عمر میں، اس کے بیٹے بڑی بڑی ڈگری پا کر کے بڑی بڑی پوسٹ پر ملازم تھے۔ ایک ان میں ایسا تھا کہ مسلسل رو رہا تھا۔ لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، اس کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے تھوڑا سا لہجہ بدل کر کے یہ کہا، یار سب کے یہاں میت ہوتی ہے اور ہر ایک کے گھر میں لوگ ہوتے ہیں، ایک عمر تک پہنچتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے تم روئے، اب چپ ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے انتقال پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے ہم کو بہت پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ آج ہم بڑی بڑی ڈگری لے کر کے اونچی اونچی پوسٹوں پر ملازم ہیں، لیکن آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میرے پاس دین کا اتنا بھی علم نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکوں۔ ایسے لوگ آپ کو آج بھی ملیں گے اور ہماری گلی محلوں میں ملیں گے کہ ماں باپ نے بہت تعلیم دلا دی، بڑی بڑی ڈگری مل گئی، لیکن ماں باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ یہ حالات ہیں، تعلیم و تربیت کا فقدان ہے۔ تعلیم سے مراد دین کی تعلیم اور بچوں کی تربیت انتہائی ضروری ہے، جو آج ہم لوگوں کے درمیان نہیں۔ تو اس مجلس کی مناسبت سے جس بات کی مجھے نشاندہی کرنی تھی کہ ہماری شریعت ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، اور ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا، مہربانی کا معاملہ کریں اور اپنے بڑوں کی عزت، احترام اور توقیر کریں۔ آج ہم نے اس مجلس میں قاضی شریعت حضرت مولانا عبدالاحد اظہری صاحب دامت برکاتہ کا اعزاز اور اکرام کیا۔ یہ ان کی خدمات کا صلہ نہیں ہے، آج جو ہم نے کیا یہ ہم نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، ہم نے اپنے اس فریضے کو، اس شرعی حکم کو پورا کیا ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کا اکرام کرو۔ آج ہم نے وہی کام کیا۔ میں ان تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دوں گا، خاص طور پر قاری طفیل صاحب اور ان کے ادارے مدرسہ مرقات العلوم، اور اسی طرح محلہ چونا بھٹی اور بیل باغ کے وہ سارے ادارے جس میں ہمارے نوجوان ہیں، جن سب کی شرکت کے ساتھ آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ قاضی صاحب اسی محلے کی شخصیت ہیں، پورے شہر کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک معتبر اور جانی مانی شخصیت ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن تاسیسی ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہوگا تاسیسی کس کو کہتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں، رکن تاسیسی کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلم پرسنل لا بورڈ بن رہا تھا تو بنانے والوں میں جو لوگ شامل تھے اس میں قاضی شریعت حضرت مولانا عبدالاحد اظہری صاحب بنیادی افراد میں ہیں، بعد میں لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن جب مسلم پرسنل لا بورڈ بن رہا تھا اس وقت سے پرسنل لا میں رہ کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح معہد ملت میں پڑھ کر کے اپنی 50 سالہ زندگی معہد ملت کی اور قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، دارالقضا میں رہ کر کے بیٹھ کر کے ہزاروں لوگوں کے مقدمات حل کیے، اور قرآن و حدیث کی بات مسجد و ممبر کے محراب سے اور دیگر اسفار میں لوگوں کے درمیان بات کر کے لوگوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کی ان تمام خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرما کر کے قاضی صاحب کی مغفرت کا، قاضی صاحب کے درجات کی بلندی کا فیصلہ فرمائے۔ قاضی صاحب حافظ قرآن بھی ہے،
حافظ قرآن ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حافظ کی مغفرت ہوگی اور حافظ کی سفارش پر اللہ 10 لوگوں کی مغفرت کرے گا. اس لیے اگر ہم حافظ نہیں ہیں، ہمارے گھر میں کوئی حافظ نہیں ہے، تو کسی حافظ قرآن کی خدمت کرنا چاہیے. کسی غریب کے بچے کو حافظ قرآن بنا دینا چاہیے. اس پہ جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرنا چاہیے کہ ہم حافظ نہیں ہیں. کسی کا بچہ اگر ہمارے پیسوں پر پڑھ لیتا ہے، اس کے اخراجات ہم برداشت کر لیتے ہیں اور وہ حافظ بن جاتا ہے، تو کل جب اللہ اس کو حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے نوازیں گے تو اسے یہ احساس ہوگا کہ میں اگر حافظ بنا تو ان کی محنتوں سے، ان کے تعاون سے، تو کل قیامت میں حافظ سفارش کرے گا. حافظ قرآن سے تعلق رکھیے، ایسا تعلق کہ میدان محشر میں وہ آپ کو یاد کر لے. ایسا تعلق کہ میدان محشر میں جب اللہ اسے یہ کہے 10 لوگوں کی سفارش، تو وہ اس وقت کہے کہ یہ میرا دوست ہے، اس کی سفارش کریں. عالم کی عزت کریں، ایسی عزت کریں کہ میدان محشر میں وہ عالم آپ کو یاد رکھے. ایک عالم اپنے علم پر عمل کرے اور آخر زندگی تک علم کی خدمت کرتا رہے اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے، تو اللہ تعالیٰ عالم کو یہ اعزاز عطا کریں گے کہ وہ 70 لوگوں کی سفارش کرے گا. لیکن ہم لوگ دنیا دار ہو گئے، آخرت بھول کر کے بیٹھے. حافظ کی ہمارے سماج میں، عالم کی ہمارے سماج میں، قاضی کی ہمارے سماج میں کوئی خاص عزت نہیں. آج ہمارے یہاں اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جو اچھا کماتا ہو. بس جو اچھا کمائے، زیادہ کمائے، وہ کامیاب. جس کے بدن پر اچھے کپڑے ہو اور جس کے پاس اچھی سواری ہو، جس کے پاس اچھا مکان ہو، جس کی جیب گرم ہو، تو لوگ بولتے ہیں یار یہ کامیاب ہے. عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، کامیاب نہیں ہے. ایسی لوگوں کی سوچ بن گئی. آج اس موقع پر میں پھر دوبارہ مبارکباد دوں گا قاری طفیل صاحب، ان کے تمام رفقا کو اور یہاں کے تمام اداروں کو جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا اور قاضی صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان اس پروگرام کو رکھ کر کے شوق دلانے کی، ترغیب کی کوشش کی کہ لوگ بھی اپنی خدمات، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، گزاریں. تو انشاءاللہ یہاں بھی اللہ عزت عطا کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ پاک عزتوں سے سرفراز فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ ادا کرنے کے لیے میں